اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے، اور جس نے دونوں صفتوں کی بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں سے اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ اس میں سے فروطنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا، اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا۔ جس نے اس کا مثل ٹھہرایا، اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا۔ جس نے اسے کسی چیز سے تشبیہ دی، اس نے اس کا قصد نہیں کیا۔ جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا پابند بنایا، اس نے اس کا رخ نہیں کیا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا، اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا، اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا۔ وہ فاعل ہے، بغیر آلات کو حرکت میں لائے۔ وہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ پھر ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ ہم نے اس اور کشتی والوں کو نجات دی اور اسے تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا۔ ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی برداشت کے آڑے نہ آ سکی۔ بری صحبت زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اور اس کا ثمرہ و نتیجہ ذلت و خسران و تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ صحبت نیکا ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی ماں کافر والدہ کی آغوش و تربیت اور خاندان و قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا۔ چنانچہ ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں ان مترمدوں کو طوفان و بد و بارہ میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی ہو گیا۔ مختصراً دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جولی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی، اور اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ مشہور تصوراتی پرستان والا کوہ کاف جو روس میں واقع ہے، اسی کا ایک بلند ترین حصہ کوہ جودی کہلاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
کشتی حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی، اور جب کشتی پہاڑ پر لنگر انداز ہو رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے خدایا اصلاح فرما، خدایا اصلاح فرما۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے لنگر انداز ہونے کی آوازیں سنیں تو انہوں نے کشتی کے ایک سوراخ سے سر نکالا اور اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا، خدایا احسان فرما۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب العالمین نے قوم حضرت نوح علیہ السلام کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے ہر جنس کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے چوہے اور بلی کا جوڑا سوار نہ کیا۔ طوفان کافی دنوں پر محیط ہو گیا، اہل کشتی کو چوہے کی احتیاج محسوس ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خنزیر کو بلایا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ لگایا، اسے چھینک آئی، اس کے ناک سے چوہوں کا جوڑا برآمد ہوا۔ پھر چند ہی دنوں میں چوہوں کی نسل پھیل گئی اور اہل کشتی نے چوہوں کی کثرت کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے شیر کو بلایا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اسے چھینک آئی اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کی ناک سے برآمد ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اہل کشتی نے غلاظت کا شکوہ کیا تو رب العالمین نے ہاتھی کو حکم دیا، اس نے چھینک ماری تو خنزیر برآمد ہوا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی اور اب رب العالمین کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا، تو اب رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد زیادہ تعداد میں دنیا میں آباد ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ روئے زمین پر جتنے انسان رہتے ہیں وہ سب کے سب نسل حضرت نوح علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے کشتی حضرت نوح علیہ السلام میں سوار افراد کی اولاد بھی شامل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان لوگوں کی نسل ہیں جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ البتہ انسانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رکھا۔ تفسیر علی بن ابراہیم کی ایک روایت کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موصل کے قریب کوئی جودی پر لنگر انداز ہوئی اور کشتی میں 80 اہل ایمان سوار تھے۔ کشتی سے اترنے کے بعد انہوں نے وہاں ایک شہر قائم کیا تھا جس کا نام مدینۃ الثمانین یعنی 80 افراد کا شہر رکھا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی کشتی میں سوار تھیں۔ انسانوں کی نسل اس سے چلی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 2 میں سے ایک باپ ہیں۔ اس کشتی میں 80 سوار میں 2 نبی تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھیں، اور جب 10ویں محرم کو سفینہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہرا، سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق الثمانین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہامن کے قریب متصل موصل شہر عراق میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و منارہ باقی رہ گئیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور عمارت نہ تھی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے انہی عمارتوں کی نسبت منقول ہے۔
بنی الحرمان النصر فی السرطان، یعنی دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر نے برج سرطان میں تحویل کی تھی۔ نصر 2 ستارے ہیں، نصر واقعہ اور نصر طائر، اور جب مطلق بولتے ہیں تو اس سے نصر واقعہ مراد ہوتا ہے۔ ان کے دروازے پر ایک گدھ نما کی تصویر ہے اور اس کے پنجے میں گٹ گٹ کن کھجوروں یا بچھو ہے، جس سے تاریخ تعمیر کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب نصر واقعہ برج سرطان آیا اس وقت یہ عمارت بنی، جس کے حساب سے 12,640 سال 8.5 مہینے ہوتے ہیں۔ ستارہ نصر واقعہ 64 برس قمری 7 مہینے 27 دن میں ایک درجے طے کرتا ہے، اور اب ستارہ نصر واقعہ برج جدی کے 16ویں درجے میں ہے، تو جب سے 6 برج 15.5 درجے سے زائد طے کر گیا۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے، اور برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے، اور جب کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا۔ کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ آ کر بتائے کہ طوفان سے زمین پر کیسی تباہی آئی ہے، لیکن کوہ واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پایوں پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا، اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکال لو۔ پھر رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے رب العزت نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ یہ قوس قزح رب العزت کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی، اور پھر اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھنے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس، جبکہ کنعان طوفان میں غرق ہو چکا تھا۔ مورخین کا نظریہ ہے کرۂ زمین کی اس وقت کی زیادہ تر نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوئے ہوئے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا،
جس سے حضرت نوح علیہ السلام کا کپڑا ہٹ گیا اور آپ علیہ السلام برہنہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے حام اور یافس ہنسنے لگے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے فرزند سام نے باپ پر کپڑا ڈالا اور بھائیوں کو ہنسنے پر ڈانٹا۔ الغرض کئی بار ہوا سے حضرت نوح علیہ السلام کا کپڑا ہٹا اور ہر بار سام نے باپ پر کپڑا ڈالا اور ہر مرتبہ حام اور یافس ہنسے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 2 بیٹوں کو ہنستے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہنسنے کا سبب دریافت کیا تو سام نے ساری حقیقت اپنے والد کو کہہ سنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار عالم، حام کی سلب کے پانی کو تبدیل کر دے، اس کی نسل سے جو بھی پیدا ہو وہ سیاف حام ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا، یافس کی سلب کے پانی کو بھی تبدیل کر دے۔ رب العالمین نے دونوں کی سلب کے پانی کو تبدیل کر دیا۔ سیاف حام جہاں بھی ہیں وہ سب کے سم حام کی اولاد ہیں، اور ترک، ثقالب، یاجوج ماجوج اور چینی یافس سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تمام سفید فام افراد کا تعلق سام کی نسل سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حام اور یافس سے فرمایا، رب العالمین قیامت تک تمہاری اولاد کو سام کی اولاد کا غلام بنائے۔ اس نے مجھ سے بھلائی کی ہے جبکہ تم دونوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ تمہاری نافرمانی کی نشانی قیامت تک تمہاری اولادوں میں جاری رہے گی، اور سام کی بھلائی کی نشانی قیامت تک اس کی اولاد میں باقی رہے گی۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 950 سال تھی، وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ علیہ السلام سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو پوچھا، آپ علیہ السلام نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ علیہ السلام چاہتے تو اچھا محل بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل اجمعین۔